بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سے تین شخص ایسے ہیں جن کی بخشش رمضان المبارک کے رحمت بھرے مہینے کے اندر بھی نہیں ہوتی؟ اور وہ کیسا بدبخت انسان ہوگا جو رمضان المبارک کے اندر اپنی بخشش نہیں کروا سکتا؟ رمضان المبارک کے اندر بھی وہ اللہ کی رحمت سے دور رہتا ہے، اللہ کے قرآن سے دور رہتا ہے، اللہ کی رحمت کے قطرے اس ماہ کے اندر نہیں آتے، بلکہ ماہ مبارک کے اندر اللہ کی رحمت کے دریا اور سمندر ہوتے ہیں۔ تو رحمت کے دریا اور سمندر کے قطرے بھی اس کو نصیب نہیں ہوتے۔ وہ تین شخص آئیے ذرا توجہ فرمائیے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ استغفار کیجئے اور ان تین بدبختوں سے دور رہیے۔ ایسے عمل نہ کیجئے کہ ایسا عمل کر کے ان تین بدبختوں کی لسٹ کے اندر آپ شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، وہ تین بدبخت بد نصیب لوگ کون ہیں جو اس ماہ کے اندر بھی ہلاکت، تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہوتے ہیں، جنت سے دور ہوتے ہیں اور جہنم کے قریب ہو جاتے ہیں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تین شخص یہ ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پاتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ اس کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کو پاتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک اللہ کا مہمان مہینہ آتا ہے، وہ اللہ کے اس مہمان کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اس اللہ کے مہمان رمضان المبارک کو راضی نہیں کر سکتا۔ جو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرا سکتا، اپنے پیدا کرنے والے پروردگار خالق حقیقی رب کو راضی نہیں کر سکتا، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ آدمی ہلاک، تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ نمبر دو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی زبان پر آتا ہے یا سنا جاتا ہے، کانوں کے اندر یہ آواز گونجتی ہے، اللہ کی مخلوق میں سے بہتر، برتر، اعلیٰ انسانوں میں سے اعلیٰ انسان تمہارے اور میرے پیغمبر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی جب کانوں کے اندر یہ آواز پہنچے تو اس شخص کو چاہیے یا زبان سے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیتا ہے تو اس کے اوپر درود پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو وہ شخص جب درود نہیں پڑھتا تو ایسا شخص بھی ہلاکت، تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہے۔ نمبر تین، جو شخص اپنے والدین کو زندہ پاتا ہے، ماں کو اور باپ کو اپنی زندگی کے اندر زندہ پاتا ہے، والدین زندہ ہیں لیکن وہ اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کو بدبخت راضی نہیں کر سکتا۔ جب والدین اس دنیا سے جاتے ہیں، ماں باپ اس دنیا سے جاتے ہیں، جو ماں باپ اس کے لیے بڑے بڑے جتن کرتے ہیں، ماں باپ
خود دکھوں بھری زندگی گزار کر اپنی اولاد کے لیے سکھ کا انتظام کرتے ہیں، تو والدین کو وہ ناراض کرتا ہے، والدین ناراض ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو ایسا شخص جو اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کرتا، یہ شخص بھی ہلاکت، تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہے۔ یہ تین بندے ایسے ہیں، بد نصیب ہیں، جو رمضان کے اندر اپنے گناہوں کی معافی نہیں کرا سکتا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو درود نہیں پڑتا، اور والدین کو راضی نہیں کر سکتا، نہیں کرتا، والدین ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے پیارے پیغمبر نے ایسے شخص کو بد دعا دی ہے، یہ پیغمبر کی بد دعا اس کو لگ چکی ہے، یہ پیغمبر کی بد دعا اس کے اوپر پڑی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے ایسے 3 شخصوں کو بد دعا دی ہے، جس کو پیغمبر بد دعا دے، جس کے اوپر محمد مصطفیٰ بھی ناراض ہو اور خدا بھی ناراض ہو، اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، رمضان سے محبت کیجیے اور رمضان کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، رمضان کو راضی کیجیے، والدین کو راضی کیجیے، اور جب پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو درود عشق اور محبت کے اندر پڑھا کریں۔ اللہ دنیا قبر آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں گے۔